उसका एक खुलासा है, एक तज्जिया है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी मकबूजा कश्मीर में कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई रिवायत नहीं है। लेकिन पिछले 6 सालों में जब से बीजेपी की आरएसएस हिंदुत्वा सोच की सरकार दिल्ली पर काबिज हुई है, इसने एक नई शिद्दत अख्तियार कर ली है और आप देख रहे हैं कि वायलेशंस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आज हम बैठे हैं तो मिलिट्री सीज को 769 दिन बीत चुके हैं। आज कैफियत यह है कि तकरीबन 9 लाख के करीब आज भी हिंदुस्तान की अफवाज, उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री के जो उनके हजरात हैं, वो काबिज हैं, वो मकबूजा कश्मीर पर मुसल्लत हैं और जो उनका रवैया है वो किसी से पोशीदा नहीं है। 1 सितंबर हुर्रियत के रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब तवील इलालत के बाद और एक अरसा दराज कैद व बंद में रहने के बाद वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। उनका इंतकाल हुआ। आपने देखा कि उस इंतकाल पर हिंदुस्तान की हुकूमत, अफवाज की सोच क्या थी। उनके घर के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, खारदार तार बिछा दिए गए। श्रीनगर में कर्फ्यू का समा था। उनकी जो जश्त खाकी है, उनके घर को घेरे में लिया गया, उनके जश्त खाकी को कब्जे में लिया गया, ज़बरदस्ती छीना गया। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और जो जगह उनने मुतय्यन की थी अपने दफनाने की, उसके बरक्स उन्हें दफन किया गया रात की तारीकी में। जनाजे में उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उनको शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। और एक इस कद और इस इतनी बड़ी शख्सियत का जब विसाल होता है तो उनके शयान शान जो एक बुनियादी हक है कफन और दफन का, वो भी उससे महरूम रहे। ये कैफियत देखकर मैं समझता हूं कि हर कश्मीरी, चाहे वह मकबूजा कश्मीर में रहता है, चाहे वह आज़ाद कश्मीर में है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, उसका दिल दहल गया। हर पाकिस्तानी इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो उसको बेपनाह कर्ब में था और तकलीफ हुई। हमने फैसला किया कि इस वक्त जो वहाँ कैफियत है और जिस किस्म की, जिस सोच की हुकूमत वहाँ गालिब है, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये जो दुनिया की सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का दावा करने वाली हुकूमत है, इसका असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहिए, उसे बेनकाब करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये कहते क्या हैं और ये करते क्या हैं। इनके जो इनका जो दूसरा रुख है वो हम लोगों के सामने रखें। अब उसके लिए वहाँ तो आज़ादाना ज़राए है नहीं, रसाई है नहीं। आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है वो जारी है। आपने देखा कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या ऑब्जर्वर्स हैं, उनको रसाई नहीं दी जाती, दे हैव नो एक्सेस। आपने देखा कि हकायक जो हैं उनको तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है और दबाया जाता है। लोगों तक, मंजर आम तक हकायक आने नहीं दिए जाते। आपने देखा कि हमा किस्म की जो ब्रूटैलिटीज़ हैं, दे गो अनरिपोर्टेड बाय डिज़ाइन। पता है कि हो रहा है, बाय डिज़ाइन दे गो अनरिपोर्टेड। अब आज की दुनिया में इंसानी हकूक़ का प्रचार होता है, इसको एक सेंटर जो सेंटर स्टेज पे है उसका तज़करा होता है,
اور انسانی حقوق کو اس انداز میں پامال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. چنانچہ ہم نے یہ ایک ڈوسیئر آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ دیکھیں گے اس ڈوسیئر میں ایک سی ڈی بھی ہے تاکہ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہ اس کی جو وائڈ ڈسیمینیشن ہے اس میں کارآمد ہوگی. یہ بار کوڈ ہے, اس کے ذریعے بھی آپ آسانی سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا میں مختصر جائزہ آپ کو پیش کرتا ہوں. مختصراً یہ ہے کہ یہ 131 صفحوں پر محیط ہے یہ ڈوسیئر. اس کے 3 چیپٹرز ہیں. ایک چیپٹر جو ہے اس میں تذکرہ ہے جو وار کرائمز ہیں جو ہندوستان کی افواج وہاں کمٹ کر رہی ہیں, اور جینوسائیڈل ایکٹس جو ہیں جو انڈین آکوپیشن فورسز جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہے. اس کے دوسرے چیپٹر میں یہ جو آئے دن پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہاں تو سب کچھ نارمل ہے, باہر سے چیزیں مسلط کی جاتی ہیں, اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ان کی حرکتوں سے, ان کی پالیسی سے کشمیری نالا ہوئے ہیں, اور اب وہ جو ایک انڈیجنس موومنٹ جو ہے, ریزسٹنس کی موومنٹ جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. اس میں آپ کا بھلا ہو جو فالس فلیگ آپریشنز کا تذکرہ ہے, اور اس ایک اور چیپٹر جو تیسرا چیپٹر ہے اس میں جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں, جو روح ہے سارے مسئلے کا, ان کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے, ان کو کس طرح ان کی نفی کی جا رہی ہے, اور انٹرنیشنل لاز, ہیومینیٹیرین لاز, اور جو اپنا ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی ان کی مضمون کوشش ہے کہ ایک مسلم اکثریت علاقے کو اقلیت میں تبدیل کرنا, اس میں اس کا ذکر ہے. پھر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسے ڈوسیئر تو پیش کیے جاتے ہیں, یہ تو ایک پروپیگنڈا کا ٹول ہے. نہیں, آپ جب اس کو دیکھیں گے, اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں 113 حوالے ہیں اس ڈوسیئر میں, اور اگر ان حوالوں کا آپ ملاحظہ جب آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں پاکستان کی سورسز بہت لمیٹڈ ہیں. اکثریت جو ہے مٹیریل اور جو حوالے ہیں, جو ریفرنسز ہیں, وہ کہاں سے لیے گئے؟ 113 میں سے 26 تو ایسے ہیں جن کا تعلق انٹرنیشنل میڈیا کی اسیسمنٹس ہیں اور ان کی اپنی رپورٹنگ ہے, اور جس میں ایسے ادارے ہیں جس میں بی بی سی ہے, جس میں نیو یارک ٹائمز ہے, جس میں گارڈین ہے, الجزیرہ ہے. پھر 41 حوالے ایسے ہیں جن کی سورس انڈین ہے, یہ پاکستانی پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ انڈین سورس ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہندوستان کا میڈیا کی اس میں ریفرنسز ہیں, اور ان کے تھنک ٹینکس گاہے بگاہے جو ان کے تھنک ٹینکس کہتے رہے ہیں اس کا تذکرہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں 32 حوالے ایسے ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے جن کا تعلق ہے, اور آرگنائزیشن کون سی؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, اور اس قسم کی جو امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا تذکرہ ہے. پاکستان کے جو حوالے ہیں وہ صرف 14 ہیں 113 میں سے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ بڑی محنت سے ایک کریڈیبل ڈاکومنٹ ہے, بنایا گیا ہے, جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں 15 آڈیو انٹرسیپٹس ہیں آف دی انڈین آکوپیشن فورسز, ان کی گفتگو ہے, وہ سنائی بھی جائے گی, آپ دیکھ بھی لیں گے. اور 10 کے قریب کلپس ہیں ویڈیو جو کہ آن گراؤنڈ رپورٹس ہیں, جو انٹرنیشنل میڈیا کی مرتب کی ہوئی رپورٹس ہیں, ان کا حوالہ ہے. 3432 کیسز ہیں آف وار کرائمز جن کو پیش کیا گیا ہے. 1128 ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان وار کرائمز کو مرتب کرنے میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں, اور یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. اس میں ایک میجر جنرل لیول کا آفیسر ہے, اس میں کم از کم 5 بریگیڈیئرز ہیں, اس میں 4 آئی جیز ہیں, 7 ڈی آئی جیز ہیں, 131 کرنلز ہیں, اور 188 کے قریب میجرز اور کیپٹنز ہیں. یہ اور پھر اس کے ساتھ 118 یونٹس کا تذکرہ کیا گیا ہے, وہ یونٹ
جو ان انسانی حقوق کو پامال کرنے میں ڈائریکٹلی خود ملوث رہے ہیں اور انوالو رہے ہیں. اب جب آپ اس کو ایگزامن کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمہ قسم کی اٹراسٹیز کا اس میں ذکر ہے. ماورائے عدالت قتل جس کو آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کہتے ہیں, آربیٹری اریسٹ ہیں, ٹارچر ہے, پیلٹ گن انجریز کا آپ سنتے رہے ہیں, آپ لکھتے بھی رہے ہیں, اس کے حقائق ہیں. ریپ اینڈ وائلیٹنگ جو خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کا ذکر ہے. اور پھر 1 لاکھ کے زیادہ ایسے کیسز ہیں بچوں کے جو کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے یتیم ہوئے. املاک ہیں جن کو دانستہ طور پر نقصان پہنچایا گیا, ڈسٹروائے کیا گیا. 1 لاکھ سے تو زیادہ ایسی املاک کا تذکرہ ہے جو کہ کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز میں جن کو جلایا گیا, جن کو گرایا گیا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا. irrefutable ایویڈنس کی بنیاد پر جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں, فیک انکاؤنٹرز کس طرح کیے جاتے ہیں, پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ملائن کس طرح کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح اسلحہ پلانٹ کیا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے معصوم لوگوں پر, اور پھر ان کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ کسی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, تاکہ جو ریزسٹنس, پیسفل ریزسٹنس پولیٹیکل موومنٹ ہے کشمیریوں کی, اس کو ہارم کیا جائے, اس کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ان کا یہ ایک پورا ایک ڈیزائن ہے, اور اس ڈاسیر میں ہم نے اس ڈیزائن کو بے نقاب کرنے کی ایک دیانتدارانہ کوشش کی ہے. اب میں درخواست کروں گا ہمارے جو اسپوکس پرسن ہیں عاصم افتخار صاحب, یہ اس ڈاسیر کا ایک خلاصہ, ایک جسٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عاصم. Thank you, Foreign Minister. Ladies and gentlemen, as the Foreign Minister has said, the scale of war crimes and atrocities and Indian human rights violations in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are so great that there is a great need to make the world more aware of it and for the world to take more action. Thank you, Minister. Bismillahir Rahmanir Rahim. I won't add to the data जो अभी दिया गया है, which is already in the dossier, except I do want to make a reference where rape was mentioned, rape cases. I want to give a particular reference जो कुनान और पोशपोरा में mass rapes हुई थी, and the case has been before the Indian courts and nothing has happened on it. And that is where rape was used as a weapon of war for the first time by the Indian security forces in the early 1990s. And that case is still to be resolved. So I just want to add to it. I want to address the international community. First, the UN. UN की Security Council की resolution है on protecting women and children during armed conflicts. And if states do not do that, or if states indulge in violence against women, the UN is entitled to sanctions. तो फिर सवाल उठता है, why is the UN not implementing those sanctions, which it has itself introduced through its UN Security Council resolution of women in armed conflict? पहली बात वो. दूसरा, I wanted to add, why is the UN and the international community not pushing for India to allow special procedures mandate holders of the UN Human Rights Council to be given free access into occupied Jammu and Kashmir? ये occupation और annexation के कवानीन हैं, conventions international, including the Geneva Convention, and there are specific rules of what an occupation power can do और क्या वो नहीं कर सकता, और India has violated all those. And I want to call on the UK also, जिसने special sanctions laws बनाए after they left the EU. And why is the UK, because of business interests, not bothering to assert itself
on the human rights issue. Because हमें कहा जाता है कि इंसानी हकूक एक central focus है of Western countries' foreign policies. Lekin if you do not apply your own principles of foreign policy fairly across the board and you cherry pick कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, इसको तो दबाओ इंसानी हकूक पे, हिंदुस्तान से हमारी बहुत बिजनेस है, तो इस वास्ते जो मर्जी हिंदुस्तान करे, हमने कुछ नहीं कहना. This means that there is no respect for human rights by these Western states. And I want to make a special point. 2015, European Union Director General for External Policies provided a policy paper on how European EU member states should make policies in connection with occupation and annexation. और उसमें clearly amongst the principles एक था that every EU member state has to give a clear-cut statement that annexation will not be recognized. Where is that statement against India after 5th August annexation attempts by India? Where is it? I want to question the EU, which is raising all sorts of human rights issues about other countries of the world. Where is your statement against annexation, which you yourself have made as a policy doctrine? Then again, EU ne sanctions lagai against what they said was illegal annexation of Crimea by Russia. Abhi tak unhone wo sanctions ko renew kiya hai, 2022 tak. Where are the sanctions against India for illegal annexation? These are questions that we need to ask. Why is there a duplicity of standards? Why is India allowed its fascist policies, the Hindutva policy, where it is targeting Kashmiris? And by the way, the change in demography is a war crime in an occupied territory according to the 4th Geneva Convention. Why has not anybody taken notice? Where is the UN? Where is the European Union with its high-minded human rights pontification that they do towards the rest of the world? So, देखें, इस तरह नहीं हो सकता कि you cherry pick EU, कि इसके खिलाफ तो sanctions लगा दो क्योंकि इन्होंने violate किया हमारी foreign policy doctrine, लेकिन हिंदुस्तान को करने दो जो करता है. और अब देखें, the UN Security Council has been given the presidency to India at a time when the Indian government is a Hindutva fascist regime similar to Nazis in Germany. So imagine, would the UN have allowed a Nazi regime to chair the UN Security Council presidency? Would they have allowed it to have the presidency? This hypocrisy has to be exposed, because we are going to get more lectures on human rights in our region from our Western democratic countries. So we need to be prepared and not be defensive and say, show us your intent by implementing जो आपने खुद अपने लिए rules और policies बनाई हैं, implement them against India and its occupation in illegally occupied Jammu and Kashmir. Because unless they do that, there is no credibility to their claims of human rights. And meanwhile, I also want to add, pellet guns are used for hunting animals. They're an inhumane weapon. जो बच्चों के खिलाफ आप यूज कर रहे हो और खवातीन के खिलाफ in Indian occupied Jammu and Kashmir. Cluster bombs are banned. India और पाकिस्तान दोनों ने साइन की हुई है what is known popularly as the Inhumane Weapons Convention. India is using cluster bombs. ये वही इंडिया है जिसने केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन की थी और उससे पहले पाकिस्तान के साथ आपको याद होगा under the Benazir regime they signed a bilateral chemical weapons convention and said we have destroyed all our chemical weapons. So जब chemical weapon international convention पता चली and everybody had to declare their stockpiles, पता चला India has huge stockpiles of chemical weapons. हर दफा हिंदुस्तान झूठ बोलता है international community को और international community does not get called out on its lack of response to India's illegal and rogue behavior.
Up cluster bombs are banned under the Inhumane Convention. Why nobody voice against the use of cluster bombs and pellet guns, which are used for animals and are being used on children? Where is the human rights? Where are the voices of human rights? Why are they silent? This is the question as a Pakistani and as part of the government of Pakistan I want to pose to the European Union, to the UN, to the US and to the United Kingdom, who keep pontificating on human rights and how human rights are being violated in so many countries. The biggest human rights violator, the rogue state of India today under the fascist Modi regime, is being allowed to do as it pleases. Why? And I think our media should keep asking that question, why? Why to the West? Because they keep talking to us about human rights. Thank you. Ladies and gentlemen, I will conclude by saying that protecting fundamental human rights is not just a responsibility of the state. There are international obligations, there are international instruments, there are international mechanisms to ensure that they are protected. And I think they should be fulfilled. And I reiterate what Dr. Shireen has said, that the UN must compel India to allow access to special procedure mandate holders of the UN Human Rights Council for independent investigation of human rights violations that are taking place in the Indian occupied Jammu and Kashmir. Another point I would like to raise is that the UN Department of Peacekeeping Operations, they must make note the names of individuals and units in the Indian occupied Jammu and Kashmir who have been directly responsible for human rights violations. They should be identified, named, not just shamed, disallowed to be part of UN peacekeeping operations. So, I will conclude by making a few demands. One, India to stop human rights violations of Kashmiris. Two, proceed against the perpetrators who have been highlighted in this dossier. Three, put an end to demographic change. 4. Lift military and digital siege. 5. Release all political prisoners. And 6. Allow unhindered access to the UN, to the Independent Permanent Human Rights Commission of the OIC, to independent journalists, human rights organizations and civil society organizations in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Thank you. Thank you. I understand the ministers and the NSA are available to take a couple of questions. Can we have a question from the end, please? Mr. Karama. Thank you very much, sir. And indeed, it's awakening for all of us that how this perpetration of human rights violation is going on. But since 2014, RSS has successfully implemented its anti-Muslim, anti-minority agenda in mainland India as well as the occupied valley. Now, Nazi-inspired extremist Hindutva ideology inhibited with revenge and hate, torture and terror, is not a threat for the world community at large. We are talking of minority and the Muslims only. What do you think? Why the world is silent and the world is not making a big mistake, a blunder to face in the coming decades? Thank you. I think the world is. One has learned through history that the policy of appeasement does not work. And you see how everybody paid a huge price because a policy of appeasement was
being pursued in the 30s when fascism was on the rise. This is the time. This is the time that we want to jolt the conscience of the world, wake them up, and tell them, act now before it's too late. These policies are not just destabilizing the region, they will have far-reaching implications. Policy of appeasement will not work. Yes, you have interests, but then you also pontificate. You believe in higher values. So if you believe in those higher values, then demonstrate and act now. Would like to add? I'll just say one thing. We will actually take your audience again very soon to talk about this specific issue of the 1930s and what is happening now, because it is identical. We've gone into details of looking at this, and let's be very honest. देखिए, कुछ अरसा पहले तक आप सवाल पूछते थे तो प्राइवेटली भी वेस्टर्न दुनिया आपसे बात करके कहती थी जी नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं. There is nobody today who behind closed doors defends what India is doing. I think we should be clear about this, because what is happening is so egregious that there is no possibility that anybody with a straight face can tell you that what Pakistan is saying is not correct. But they also then tell you, yes, we have economic interests, there are other reasons, this and that. That is the barrier that the world will have to break, not for Pakistan's sake, but for its own sake. This is exactly how Europe talked about Hitler, and then we saw what happened. So the point is, we are clear where this is going. The region is going to be affected first, but the entire world will be affected, and we will show you data to prove that this is identical. But I want to put it on record that there is nobody who can now talk about India with a straight face saying that what we are saying is not correct. Everybody acknowledges it. This is a change. Of course, when you see planes flying over the UK and Indian media talking about it as Afghanistan, heads hang in shame. That's all somebody can do. Thank you. Can we have a question from the gentleman here in the second row? Adil Abbasi from ARY. NSA Mohit Yusuf sir. This question is to you that though it is not directly related to this subject, today's subject, Indian role in Afghanistan is fully exposed in for 20 years now. It has been, we have seen that they are abetting terrorism inside Afghanistan, but also Pakistan, we know that, and we have discussed this number of times here in Pakistan and outside Pakistan, but world not taking it seriously. Why? I just want to know this fact. Because it's been almost 20 years we are raising this issue, Afghanistan and Kashmir. World silence, we have seen, now it has commenced disinfo campaign to misguide the world about Pakistan's role in India. It has lied to the world about real situation in Indian occupied Kashmir by sending MEPs from EU and several other tactics. Why there is no condemnation of such brutal state hypocrisy yet? देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा. ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं. हमें पता है कि इंडिया के क्या दुनिया के साथ इंटरेस्ट हैं. ये काउंटरवेट टू चाइना इज अनदर बोगी. Just look at what is happening inside India. Look at the power that China wields. It's laughable to think that this country can be a counterweight except unto itself. But it is what it is. What I have just said, and I'll repeat again, there is clear shift in what the world thinks about India. I'm not taking any credit for ourselves. India is doing what it's doing inside India, and the world is seeing that. This EU Disinfo Lab report that you mentioned catalogues 15 years of a fake news network against Pakistan in 114 countries. Why didn't they reveal it before? When Pakistan started talking about these issues publicly, and this is a change that we have made. देखिए, मैं जब से ये बात कर रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, and this is a change from previous governments. This is not a political statement. We have nothing to hide. कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं दुनिया के सामने बैठ के ये ना बताऊं कि मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ और पूरी रीजन के खिलाफ क्या कर रहा है. जो भी रीजन था, पहले ये बात पाकिस्तान नहीं करता था. अब हम दो टोक अल्फाज में ये बात कर रहे हैं, एंड द वर्ल्ड is responding. Yes, they are not responding the way
they should, given what is happening in India. یہی چیز اگر کہیں اور ہو رہی ہوتی تو ابھی یہاں پہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوتی. But I'm telling you, they cannot with a straight face respond to what we tell them. Remember, we put out a dossier in October 2020. Publicly, obviously nobody said anything, but there is not a single comment that has come back to us saying that we challenge a fact in what Pakistan has presented. So this is changing. Inshallah, you will see this change. As it is, they are exposed. اگر آپ آج کل انڈین میڈیا دیکھیں تو لگتا ہے Delhi has fallen, And so at the end of the day, these things do matter. It's not going to be overnight, but Pakistan will continue presenting evidence that will show what the real India is and how it's a threat to the world. Thank you. Can we have a question from the right side at the back? The lady at the back. Thank you very much. My question is on all three of you. You spoke about UN as well, and you spoke about the atrocities as well, and women rights are very much there. The violation is very much there with evidence, stern evidence. Foreign Minister, Pakistan has locus standi on Kashmir as well. We have numerous resolutions passed by UN on Kashmiri's right to self-determination. Then what is keeping UN away from obliging all these resolutions on Kashmir? And do we get anything from UN as response that what is keeping them away from all those implementations? And why they can't do anything to liberate Kashmir, IIOJK, if we speak about that in particular, like East Timor and South Sudan? We have precedences already. So I would like to know that behind closed doors, what is the response from UN in that regard? Thank you very much. Dekhiye, let us look at things realistically. This issue is not new. It's been there for over 7 decades. But there's a new focus that our government has put on this issue. It was put on the back burner for years. But now we have highlighted it at every forum. Since the 5th of August 2019, the issue of Jammu and Kashmir, the dispute of Jammu and Kashmir, has been taken up and discussed at the Security Council. Indian claim was that this is an internal matter of India, and why is it being discussed there? But that was negated, that was rejected. The Secretary General of the UN was here in Islamabad, and perhaps you were present in the press conference. The position he took, he reiterated the UN position. The President of the General Assembly was here in Islamabad, and he clearly spelt out what the clear position is. Now, we are pursuing what we think is the right thing to do. I think we have a strong legal case. Kashmiris were promised a plebiscite, and that is not being the right to self-determination is being denied. We will continue to do what we ought to do. Fortunately, there is, we could have achieved more could have been done, but let's not forget that number of things have happened that did not happen in the past. For example, the 2 reports produced by the Human Rights Commissioner in June 2018 and July 2019. Now, these are very, very authentic and very credible reports. The fact that the Human Rights Council, in December 2020, has sent 6 communications to India, through their special rapporteurs to be given access, they've been denied. But it is changing. It is changing. The fact that 2 resolutions have been moved in the US Congress, for lifting of sanctions that have been imposed by the Indian occupation forces. The fact that 85 congressmen have
in the last, a couple of years raised this issue. The House of Commons has debated it. It is building up. Obviously, at times, international players prefer political expediency and overlook things. But we will continue to do what we think is right. One day, I am confident, one day the oppressors will be held accountable. I just wanted to add there, 1 second. Also, I think that Pakistan is now also studying other options beyond the traditional diplomacy of the UN and the Human Rights Council, because there are a number of options now available to us with the European Union, as I pointed out, with their foreign policy paper. So that is something we need to take up more aggressively, and I'm sure we will be doing. There are options also of seeking a UN General Assembly resolution for an advisory opinion from the ICJ on the demographic and changes and annexation, because the ICJ already has set a precedence, because it gave an advisory opinion which the General Assembly requested on the illegal wall that Israel built, and they said that any change in an occupied territory is a war crime. So that precedent has been set in the advisory opinion by the ICJ. So if we can get a resolution in the UN General Assembly, the ICJ can't suddenly do a double take and go back on that. So that would have a lot of impact. So there are a lot of other options now that Pakistan has, because the world, as Mohit pointed out, no one in the world now says that what India is doing is right, what India claims is right. No, they know it's wrong. And yes, every country has its vital national interests, but at the end of the day, if they keep making human rights especially central to their policies, then it increases the chances of pushing for India to be sanctioned, and for the pressure therefore on the UN also, including its 5 permanent members, because we have this veto that hangs there. But what I think that other than what states can do, in our media, the international media, human rights organizations should call into question why India is being given legitimacy at the UN Security Council. I mean, these are the questions that the non-state actors, the media, should be raising also. Don't just leave it to the governments to do things. Thank you. Can we have a question from the gentleman at the back in the middle row? Yes. Assalamu alaikum, Foreign Minister, Ministers, NSA. Farooq Patafi here. Yeah. I wanted to be clear. Right. I wanted to actually ask about bare minimum. While you were giving this very pithy presentation, I was just looking at it, and the numbers that stood up, especially about enforced disappearances, was humongous. 8 to 10,000 people have disappeared, and nobody knows their status, and their wives are now called half widows. In that state of affairs, and this is perhaps only documented number, there might be more people who are missing, and everything has accelerated because of Narendra Modi. The question about bare minimum is, where can the Kashmiris go? Which international humanitarian organization or body can they approach just to compel India to reveal the status of these men who have been taken in? Because we don't know whether they are alive, whether they're dead. At least their family should have some kind of closure. So this is my question. Thank you very much. Would you like to respond? Any international organization can question the Indian government itself, because they're the ones doing the disappearances, picking up people like that. And I think if governments and parliaments of different countries put the question to the Indians, and they need to demand an answer, because at the end of the day, the Indian state would have all the figures. They know who has disappeared. So countries and human rights organizations
need to target the Indian government to get the data from them, because nobody else will have access to the data, because those responsible for the actions will have the data also. और पिताफी साहब, I'll just add to that, मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का फोरम है बड़ा एक बावकार फोरम है और उसे भी इंगेज किया जा सकता है, वहाँ जाया जा सकता है, वहाँ जाना चाहिए, और हमें और भी देखने की ज़रूरत है कि और कौन से मैकेनिज़म्स, इंटरनेशनल मैकेनिज़म्स अवेलेबल हैं जिनको बरूकार लाया जा सके. शायद आपको याद हो कि EU डिसइंफो लैब में एक पहलू उसका ये था कि हिंदुस्तान ने जाली NGOs रजिस्टर की हुई थी एक्रेडिटेड NGOs की जगह. तो एक पूरा प्रोसेस है जहां एक्रेडिटेड NGOs भी जाके बोलती हैं इन फोरम्स में, वो भी यही चीज़ उठाती हैं, उनके थ्रू भी हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली व्हाट द इंडियंस हैड डन वाज पुट canning organization and biscuit making organization as accredited NGOs. That's what fascist governments do. I think as the Foreign Minister has said, specifically with regard to the Human Rights Council, there is a working group on involuntary and enforced disappearances, which can specifically be asked to investigate. Can we have a question from the first row, Madam? Thank you so much. I have actually two questions. I am trying to club them in one. My first question is for Foreign Minister and then for National Security Advisor. For National Security Advisor, I will put up my question first. Since India is signatory of so many conventions for not using use of chemical weapon and then cluster bombs and pellet gun, because World Health Organization has categorically declared it's illegal and can't be used it in any war or conflict or chaotic situation. But India used it not only for men but on 2 years old toddler, Hiba, 9 years old Ayan, like no parents can sleep after this fear. So what actually is stopping the world to talk about the use of chemical weapon and the cluster bombs on children and human beings? And my second question is for Minister. Sir, first Ban Ki-moon, then Antonio Guterres, but no one is actually talking about the violation of Kashmiri genocide. I don't know what's stopping them to take this case up to the world, and world humanitarian organizations even not talking about the violation and clear and loud genocide of innocent Kashmiris. Since Debbie Abraham, UK parliamentarian, she led a delegation to Delhi. She wanted to have the access of Indian occupied Kashmir, but she was denied, and then she approached Pakistan. The very next morning she flew here. I'm just thinking, since we cannot see such atrocities and brutalities by Indian forces on Kashmiris, then what stops humanitarian organizations and then UN and then world superpowers to talk about it? Do you think will they ever take action against Indian forces? Because I am more concerned about the brutalities of Indian forces, especially. Thank you. देखिए, ये तो सवाल भी था और आपके कमेंट्स भी थे और बड़े वैलिड थे. देखिए, बात ये है कि अभी आपने डेबी का जिक्र किया. हिंदुस्तान ने इनको डिनाई किया, एक्सेस नहीं दिया. हमने क्या किया? हमने उनको एक्सेस दिया. वो यहाँ आए, उनको मकबूल आज़ाद कश्मीर लेकर गए, वो लोगों से मिले. दिस इन इटसेल्फ वाज ए ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंस of approach and attitude towards human beings and individuals, the way they were being treated. We had nothing to hide. We said, आइए. उन्होंने कहा कि हम यहाँ आना चाहते हैं. पहले हमारा ख्याल था कि वो रेसिप्रोसिटी को हम सामने रखें. हमने कहा ठीक है जी, अगर वो नहीं देते हम देने को तैयार हैं. आइए, आके देखिए. देखिए, in this world where media plays a role in the formulation of public opinion, I think
this institution has to be used more effectively than before. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ post 5th August 2019, the international media, which was generally, very numb and quiet about the situation in Indian occupied Kashmir, has spoken up. آپ دیکھیں بہت سے آرٹیکلز آئے ہیں، نیو یارک ٹائمز میں آیا ہے، نیو یارکر میں آیا ہے، واشنگٹن پوسٹ میں آئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو دہلایا ہے، لوگوں کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ دس از ہیپننگ. اب صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، سوشل میڈیا کی جو خبر آتی ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اور جس طرح وہ وائرل ہوتی ہے، it affects governments and public opinions. جب آپ دیکھتے ہیں کوئی ایک ایسا سین جو کور ہوتا ہے، چاہے وہ آفیشیل میڈیا نہ بھی کر رہا ہو، ایک سٹیزن کر رہا ہو، تو وہ بھی اٹینشن سیک کر لیتا ہے، اور اس سے پبلک اوپینین جب بدلتی ہے تو کم از کم ڈیموکریسیز میں یہ توقع کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے کہ اٹ ول ہیو این امپیکٹ، اسپیشلی پبلک ریپرزینٹیوز. ہماری اب کوشش یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے یہ 2 سال کووڈ کی انوائرمنٹ رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کے انوائرمنٹ میں ٹریول کرنا کتنا مشکل تھا. ہم نے اسٹریٹجی بنائی تھی، پلان بھی بنایا تھا کہ کس طرح ہم پارلیمنٹری ڈپلومیسی کو استعمال کریں اور لوگوں تک رسائی حاصل کریں. بدقسمتی سے ہم کر نہیں پائے، اس لیے نہیں کر پائے بیکاز آف ابھی بھی ریڈ لسٹ ہے، کبھی کہیں پابندی ہے، کہیں پابندی ہے، آپ کو آسانی سے دستیابی ہوتی نہیں ہے. پر انشاءاللہ اٹ ول چینج، اینڈ میں سمجھتا ہوں آپ کی مدد سے یہ پبلک اوپینین پلٹے گی. ہندوستان کا وہ جو تھا نا، وہ جو شائننگ انڈیا کا جو امیج تھا، وہ اب نہیں رہا. سچی بات ہے، وہ دنیا میں نہیں، وہ ہندوستان میں نہیں رہا. آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ اس سرکار نے، اس بی جے پی سرکار نے جتنا ہمیں اور ہمارے کشمیر کے ایشو کو جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اور جتنا کشمیریوں کو انہوں نے ایلینیٹ کیا ہے، کبھی نہ تھے. وہ کشمیری جو ماضی میں ان کے لیے ایک تھوڑا سا ایک نرم گوشہ رکھتے تھے، وہ حکومتوں کا حصہ بنتے تھے، آج جب ان کو دلی بلایا گیا، ایک بیٹھک ہوئی نا، ابھی ریسنٹلی ہوئی، وزیر اعظم نے بلایا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اسٹیٹ ہوڈ کا کیا بنے گا، ہمارے تشخص کا کیا بنے گا؟ تو یہ ایک گیپ ہے جو آ رہا ہے، اور ایک بہت بڑی اوپینین ہے ود ان انڈیا جو اب جاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ درست نہیں ہے. اور آپ نے جیسے ابھی اسی رپورٹ پہ ذکر کیا گیا کہ جو ان کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس تھے جسونت سنہا نے 9 رپورٹس لکھی ہیں. اب یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مطلب ایک نامی گرامی شخصیت ہے، ان کا ایک اپنا وزن ہے. تو وہ جاتے ہیں اور رپورٹ لکھتے ہیں، تو اٹ از ہیپننگ، اٹ از چینجنگ، وی ہیو ٹو پرسو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں ہیں کشمیریوں کی بالخصوص، اور جو یکجہتی اور یکسوئی ہے پاکستانیوں کی، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. Maybe we can have just one last question from gentleman at the back. سر یہ ڈوزیئر عالمی برادری کے ساتھ کس کس فورم پر شیئر کیا جا رہا ہے سر؟ دیکھیے، ہم نے میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے اس کی کاپیز بھی پرنٹ کروائی ہیں. ہم تو یہ کاپیز جو ہیں جتنے اپنے مشنز ہیں ہم ان کو بھی بھجوا رہے ہیں، ٹھیک. اور اس میں ہم نے سی ڈیز جو ہیں، اور پھر ہم نے کہا نا آپ خود اس کو ویب سائٹ پہ خود اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو جتنی ڈسیمینیشن ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. ہر فورم پر ہم بھجوائیں گے، ہر جگہ بھجوائیں گے. آپ نے دیکھا پچھلا جب ڈوزیئر تھا، ہم نے P5 کے جو یہاں ایمبیسڈرز ہیں ان کو بلا کے ان سے بھی شیئر کیا تھا، اور ان کو بھی ہم نے ڈسیمینیٹ کیا تھا. اقوام متحدہ کے فورم پر بھی ہم نے اس کو سرکولیٹ کیا تھا. تو ہم ہر ذریعہ استعمال کریں گے تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ سرکولیشن ہو سکے، اور اس کو لوگ دیکھ کر اپنی رائے خود قائم کریں، اور جو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں ان کو بے نقاب کریں. دیکھیے، بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں وہ شاید خاموش اس لیے ہوں کہ ان تک پوری انفارمیشن کی رسائی نہیں ہے.
اس کے ذریعے آپ نے ان کو رسائی پہنچانے کی کوشش کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس جو ان کی حق کی خود ارادیت کی تحریک ہے اس کو جلا بخشیں گے. تھینک یو. میں ایک چیز صرف اس میں ایڈ کر دوں اینڈ میں کہ میری درخواست ہوگی ہم سب کی کہ یاد رکھیے کہ یہ ڈوسیئر اور اس کی ٹائمنگ ٹریبیوٹ ہے گیلانی صاحب کے لیے. ان کی ساری زندگی اس مقصد کے لیے گزری لیکن ابھی بھی یہ جد و جہد جاری ہے اور ہم نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. تو آپ جو بات بھی کیجئے میری درخواست ہوگی کہ گیلانی صاحب کو یاد رکھیے یہ سارا ٹریبیوٹ ہے ان کے لیے جتنا کام ہو رہا ہے اور آگے بھی جو کام ہوگا اس میں. بالکل اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے انہوں نے ہندوستانیوں نے جنازہ نہیں ہونے دیا لیکن پاکستان میں ہر شہر میں ان کا جنازہ غائبانہ ہوا. لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. انہوں نے اس چیز کو دبائے رکھا اور دبایا انہوں نے رکھا. تو ان کی اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ہم نے محنت سے اور کم ہی وقت میں یہ چیز تیار کر کے ہم دنیا کے سامنے لائے ہیں کہ تصویر کا ایک وہ رخ ہے جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اور اصلی چہرہ یہ ہے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی